بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج بچوں ہم ضیاء الحق والی چیپٹر کے تیسرے لیکچر میں ضیاء الحق کے نفاذ اسلام کے حوالے سے جو کوششیں اس نے کی ان کا جائزہ لیں گے۔ یہ بطور جنرل بھی جو ہے ان کے رجحانات دینی تھے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ فوج کو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو دیا۔ پہلے 2 سال انتخابات کے التوا کے چکر میں رہے اور چودھری فضل الہی کے ریٹائر ہونے کے بعد جب ضیاء نے صدارت سنبھالی تو نفاذ اسلام کے سلسلے میں انہوں نے کھل کر اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ کی کتاب میں درج ہے وہ نماز کا اہتمام۔ ایک مقولہ ہے کہ لوگ اپنے حکمران کے دین پر ہوتے ہیں۔ اس کا بھرپور مظاہرہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تاریخی حوالے سے تو ضیاء دور میں ملتا ہے۔ وہ خود بھی نماز کے پابند تھے، باوضو رہتے، قرآن پاک کا ایک حصہ اپنے ساتھ رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جہاں نماز کا وقت ہو جاتا کسی مسجد کا رخ کرتے اور تقریبات کے دوران بھی پروگرام معطل کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ عملے کے ارکان، صحافی، عوام سبھی ان کے اس صفت کے عینی شاہد تھے، کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہو، ملٹری ہائی کمان کی میٹنگ ہو، نماز کے اوقات میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو ملتوی کر کے باجماعت نماز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ نواب سجاد حسین قریشی جو کہ گورنر ہیں سابق پنجاب کے، اس واقعے کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ پنڈی اسلام آباد روڈ پر ایک گنجان مقام پر نماز مغرب کی اذان کی آواز آئی تو قریب ترین مسجد میں نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تنگ سی گلی میں ایک خستہ سی مسجد میں نماز ادا کی گئی اور اس مسجد کی حالت دیکھ کر ضیاء نے اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع کے احکامات جاری کیے۔ یہ ضیاء صاحب کے ذوق کا نتیجہ تھا کہ ان کے دور حکومت میں پاکستان کے اندر ہزاروں خوبصورت مساجد تعمیر ہوئی اور ضیاء نے اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا کہ ایئرپورٹ کے اندر اور ایئرپورٹ کے باہر نماز ادا کرنے کے انتظامات موجود ہوں۔ بڑے بڑے ایئرپورٹس جو مسجدوں سے آراستہ ہیں انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی مساجد تعمیر ہوئی۔ ایوان صدر، گورنر ہاؤسز میں سرکاری افسروں کی وسیع و عریض رہائش گاہوں میں بھی مسجدوں کے اضافے ہوئے۔ اسلام آباد جو مسجدوں کے اعتبار سے ویران لگتا تھا 10 برسوں میں میناروں کی بلندیوں سے مرصع ہو گیا اور فیصل مسجد تو حسن و جمال کا آپ کو پتہ ہے اور آپ میں سے اکثر بچوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ کتنی ایک نادر جو ہے وہ نمونہ ہے۔ سرکاری دفاتر میں وقفہ نماز اب تک ضیاء دور کی یاد دلاتا ہے۔ نصر اللہ خان جو کہ ایک عالم نویس ہیں ان لکھتے ہیں کہ ضیاء نے ہر دفتر میں نماز کے لیے کمرہ مختص کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا جب بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے جرم کر رہے ہیں، لیکن آج یہ حالت نہیں ہے۔ اس دور میں تعلیمی اداروں میں بھی ظہر کی نماز باقاعدہ ہوتی تھی اور سربراہان ادارہ بھی بالعموم اس نماز میں شریک ہوتے تھے۔ 13 اگست 1984 کو نظام صلاۃ کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے صدر نے ایک اور ہدایت نامہ جاری کیا جس کی روح سے گلی محلوں میں ناظمین صلاۃ کا تقرر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عوام سے اپیل کی گئی، اس عظیم مقصد کے لیے میں سب سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ناظم صلاۃ سے مل کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ضیاء کے۔ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستانی باشندے جن کے دلوں میں پہلے ہی دین کی محبت موجود ہے جوق در جوق مسجد کا رخ کریں گے، باجماعت 5 نمازیں ادا کریں گے اور اس مملکت خداداد کو صحیح معنوں میں اسلامی مملکت کا نمونہ بنائیں گے۔ احترام نماز کے بعد دوسرا اہم رکن روزہ ہے۔ 4 اگست 1978 کو رمضان المبارک کے آغاز پر ضیاء نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے احترام رمضان کے سلسلے میں کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ان میں کھلے بندوں کھانے پینے، سگریٹ نوشی سے ممانعت، سینما گھروں میں افطار سے نماز تراویح کے اختتام تک شو منعقد نہ کرنے کا حکم، ریڈیو ٹی وی کو اپنے پروگراموں میں اسلامی جھلک پیدا کرنے اور رمضان کی فیض و برکت
رمضان کے حوالے سے جو ہے عوام کو مختلف جو ہے پروگرام خصوصی وہ دکھائے جاتے تھے۔ احترام رمضان آرڈیننس 1981 کی روح سے رمضان المبارک کے احترام کے سلسلے میں تمام ضوابط کو جامع شکل میں نافذ کیا گیا، جس میں احترام رمضان کی خلاف ورزی پر سزا کا اعلان بھی تھا۔ دوسرا پہلو جو اسلامائزیشن کے حوالے سے زیادہ دور میں ہے وہ حج کے بہترین انتظامات اور سہولتیں فراہم کرنے کا ہے۔ اس سلسلے میں مشاورت کے لیے حج کانفرنس منعقد کی جاتی تھی۔ اس میں سرکاری افسران کے علاوہ علماء اور مشائخ اور سعودی عرب کے نمائندے بھی شریک ہوتے تھے۔ یہ کانفرنس مذہبی امور کی وزارت منعقد کرتی تھی، خود ضیاء اس میں شریک ہوتے تھے۔ اس کی سفارشات پر عمل کر کے حج انتظامات پہلے سے بہتر کیے جاتے۔ ضیاء کی حکومت نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے اور یہ پالیسی اختیار کی۔ انہیں اخراجات کے لیے معقول رقم زر مبادلہ کی صورت میں ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ کفالت اسکیم کے تحت وہ تمام لوگ حج کر سکتے تھے جن کے اخراجات غیر ملکوں میں مقیم ان کے اقربا برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ حاجیوں کی رہنمائی کے لیے خدام الحجاج مقرر کیے جاتے تھے۔ حجاز مقدس میں قیام کے انتظامات بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی۔ حجاج کے ساتھ میڈیکل مشن بھی بھیجے جانے لگے۔ خود ضیاء کو حرمین شریفین سے جو عقیدت تھی اس کا اندازہ ان کے شریک سفر الطاف حسن قریشی کے ایک مضمون سے ہوتا ہے، جس میں اس نے ضیاء کی کیفیات کا نقشہ کھینچا ہے جو کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا مانگتے ہوئے ان پر طاری تھی۔ پھر نفاذ اسلام کے حوالے سے انہوں نے ملک میں سازگار فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تقریروں کے آغاز میں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف بآواز بلند پڑھا۔ علماء فضلاء کی صحبت میں شرکت اور ان سے مشاورت کے ذریعے انہوں نے علماء کے معاشرتی مقام کو بلند کیا۔ مثلاً مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا امین احسن اصلاحی کی قیام گاہوں پر جا کر ان سے ملاقات کی، نفاذ اسلام کے لیے مشورے کیے۔ علماء مشائخ کے کنونشن منعقد ہوتے تھے۔ 21 اور 22 اگست 1980 کو ایک 2 روزہ کنونشن منعقد ہوا۔ کنونشن کے پہلے روز صدر ضیاء نے خود 11 گھنٹے اجلاس میں گزارے، بڑے غور سے علماء کی تقاریر سنتے اور اہم نکات کے نوٹس لیتے۔ دوسرے دن بھی صبح 9 بجے شریک اجلاس ہوئے۔ اپنی افتتاحی تقریر میں انہوں نے کہا کہ علماء صاحبان مساجد اور مدرسوں میں ہی نہیں بلکہ سیاسی زندگی میں بھی امامت کے فرائض سر انجام دے۔ 22 ستمبر 1980 کو مشائخ کانفرنس بھی منعقد ہوئی جس میں 100 سے زیادہ مشائخ شریک رہے۔ اس اجلاس کا ایک پہلو یہ تھا کہ ضیاء الحق نے اس کا سٹیج نہ بنوایا تاکہ صدر مجلس مشائخ سے بلند تر نہ بیٹھے۔ مشائخ میں پیر کرم شاہ جو بعد میں شرعی عدالت کے جج بنے، خواجہ قمر الدین سیالوی بھی شریک ہوئے۔ 5 جنوری 1984 کے علماء کنونشن میں بھی 10 گھنٹے تک ضیاء موجود رہے، تاہم اس وقت ان پر یہ تنقید کی جا رہی تھی کہ وہ اسلامی نظام کے نفاذ میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب میں انہوں نے اسلامی نظریات کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی اس تنقید پر برہمی کا بھی اظہار کیا۔ حدود آرڈیننس 12 ربیع الاول 1399 ہجری بمطابق 10 فروری 1979 عیسوی کو ضیاء نے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان 4 سزاؤں کو نافذ کر دیا جس کی قرآن پاک میں وضاحت موجود ہے، یعنی جنہیں شرعی اصطلاح میں حد کہا جاتا ہے۔ چوری کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ کا کاٹنا اور اس کے ساتھ ہی ڈاکہ کی بھی سزا مقرر ہوئی۔ زنا کی سزا شادی شدہ کے لیے رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے مقرر کی گئی۔ شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی گئی اور ملک بھر میں اس کی خرید و فروخت اور کشید پر پابندی لگا دی گئی، البتہ میڈیکل ضروریات کے لیے خصوصی پرمٹ کی گنجائش رکھی گئی۔
قذف یا جھوٹی تہمت لگانے کی سزا بھی 80 کوڑے مقرر کر دی گئی۔ حدود کے مقدمات میں سماعت سیشن جج کرتے تھے اور ان کے فیصلوں کے خلاف اپیل صرف وفاقی شرعی عدالت میں ہو سکتی تھی۔ حد جاری کرنے کے لیے بہت سی شرائط تھیں، وہ شرائط پوری نہ ہونے پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تھی۔ البتہ حد کی بجائے تعزیر کی گنجائش موجود تھی، جس کی وضاحت بھی آرڈیننس میں کی گئی، یعنی حد کو جاری کرنے کی شرائط پوری نہ ہونے کی صورت میں اس سے کم تر سزا یا قید یا کوڑے وغیرہ کے صورت میں دی جا سکتی تھی۔ اور ایسا بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایسی کسی بھی مجرم کو اس طرح کی اسلامی سزا واقع نہیں ملی، ورنہ شاید اس کے خطر خواہ نتائج نکلتے۔ جو مسائل آج ہم معاشرے میں بھگت رہے ہیں وہ صورتحال مختلف ہوتی۔ پھر اس کے بعد شریعت بینچ اور وفاقی شرعی کوڈ کا قیام۔ 1979 میں حدود آرڈیننس کے ساتھ ہی قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے اور حدود آرڈیننس کے تحت مقدمات کی اپیل سننے کے لیے سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس میں 3 ججوں پر مشتمل شریعت بینچ قائم کیے گئے، جن کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ کسی قانون کو اسلام کے خلاف پائیں تو صدر یا صوبائی گورنر کو اس کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ہدایت جاری کرے۔ ان شرعی بنچوں کی اہمیت کے پیش نظر تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس حضرات نے ان بینچوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہی یہ محسوس کیا گیا کہ ہائی کورٹ کے یہ جج حضرات اپنے دوسرے مقدمات کی سماعت میں اتنے مصروف ہیں کہ اسلامائزیشن کے کام کی رفتار سست رہتی ہے۔ چنانچہ 27 مئی 1980 کو دستور کی دفعہ 203 میں ترمیم کر کے ایک الگ وفاقی شرعی کوڈ قائم کر دی گئی۔ یہ بچے جو میں آپ کو اسلامائزیشن کے حوالے سے ڈیٹس بتا رہی ہوں، اس کے بارے میں شارٹ کوسچن بھی آپ بناؤ گے۔ پھر اس کے بعد 1981 میں اس میں معروف علماء مولانا تقی عثمانی، پیر کرم شاہ الازہری اور ملک غلام علی کو شامل کیا گیا تاکہ اسلامی قوانین کی تشریح کا کام آسان ہو سکے۔ وفاقی شرعی عدالت تمام ماتحت عدالتوں کے ان مقدمات کے خلاف اپیل سن سکتی تھی جن میں حد یا تعزیر کی صورت میں 2 سال قید یا اس سے زیادہ کی سزا دی گئی ہو۔ شرعی عدالت کسی مجرم کی سزا میں اضافہ کی بھی مجاز تھی۔ کوئی بھی شہری کسی قانون یا اقدام کو اس عدالت میں چیلنج کر سکتا تھا، بلکہ عدالت از خود کو بھی کوئی معاملہ اپنے ہاتھ میں لے سکتی تھی سو موٹو پاورز کے تحت۔ اس طرح سے یہ عدالت نہ صرف اپیل کی عدالت تھی بلکہ اسے جوڈیشل ریویو یعنی قوانین پر نظر ثانی کا حق بھی حاصل تھا۔ اس کوڈ کی تشکیل کے بعد سپریم کورٹ کا شریعت بینچ اپنی جگہ موجود رہا، جو اس عدالت کے خلاف اپیل سننے کا حق رکھتا تھا، اور اسے اپیل کی شرعی عدالت کا نام دیا گیا۔ قاضی کورٹس کا منصوبہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نظام انصاف کی جو ایک بہت بڑی خرابی انصاف کے حصول میں تاخیر ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس قابل وکیل کی فیس موجود ہے کیس جیت سکتا ہے، جبکہ آپ چونکہ تاریخ کے طالب علم ہیں تو بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا نظام عدل بہت سادہ ہوتا تھا۔ قاضی کے سامنے فوری طور پر گواہیاں اور پھر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ ضیاء کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ وہ اس سادہ طریقہ کار کو واپس لائیں۔ انہوں نے 19 جنوری 1984 کو یہ اعلان کیا کہ قاضی کورٹس کا بنیادی ڈھانچہ تیار کر لیا گیا ہے اور تجرباتی طور پر پنڈی اسلام آباد میں نافذ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اسلام کا قانون شہادت بھی نافذ ہوگا۔ پھر وفاقی محتسب اعلیٰ کا تقرر بھی ضیاء کا ایک کام ہے۔ اسلامائزیشن کے حوالے سے عوام کو بیوروکریٹس اور اعلیٰ سرکاری حکام کے ظلم سے محفوظ رکھنے اور ان کی جائز شکایات کے فوری ازالے کے لیے محتسب اعلیٰ کی تقرر کی تجویز ضیاء نے جو 1981 میں کی تھی، اس پر جب مختلف طرف سے تبصرے ہوئے اور بالآخر 24 جنوری 1983 کو آرڈیننس کے ذریعے سے وفاقی محتسب اعلیٰ کا منصب قائم کر دیا گیا۔ وفاقی محتسب اعلیٰ وفاقی امور میں عوام کی داد رسی کرتا، بعض امور کا موقع پر ہی فیصلہ کرتا، بعض کو متعلقہ محکموں کے پاس بھیجتا، صوبائی امور کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھیجا جاتا، اور
پھر بچوں جو اسے اگلا جو ہے وہ پوائنٹ نفاذ شریعت آرڈیننس 1988 ہے۔ شریعت کا نفاذ ضیاء حکومت کا بنیادی نعرہ تھا۔ 8 سال بعد 1985 کے انتخابات کے نتیجے کے طور پر جنیجو حکومت قائم ہوئی۔ محمد خان جنیجو کی سرکردگی میں نئی حکومت نے ضیاء دور کی اس پالیسی کی مخالفت کی، لیکن نفاذ شریعت کے بارے میں اس گرم جوشی کا مظاہرہ بھی نہ کیا جس کی امیدیں اس سے لگائی گئی تھیں۔ 3 سال بعد جب بعض امور پر صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو ضیاء نے 8ویں ترمیم کی روح سے حاصل کردہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے مئی 1988 میں قومی اسمبلی توڑ دی اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے 15 جون 1988 کو شریعت آرڈیننس جاری کیا، جس کے اہم نکات یہ تھے: شریعت کو ملک کا بالا تر قانون یعنی سپریم لا قرار دیا گیا اور وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ رائج الوقت قوانین کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ شریعت سے متصادم ہیں یا نہیں۔ علماء اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے فارغ التحصیل گریجویٹس کو عدالت میں پیش ہونے کا حق دیا گیا۔ تجربہ کار اور تعلیم یافتہ علماء کو جج کے عہدے پر بھی مقرر کیا جا سکتا تھا۔ وفاقی حکومت نے امور شرعیہ کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے مفتی مقرر کرنے کا اختیار بھی حاصل کیا۔ مفتی مقرر کرنے کا اختیار صدر مملکت کے پاس تھا، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، وفاقی شرعی عدالت کے سربراہ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کے مشورے سے مفتی مقرر کر سکتے تھے۔ شرعی قوانین کی تعلیم اور ترویج کے لیے اکیڈمی کے قیام، سیمیناروں کے انعقاد اور اس طرح کے دوسرے اقدامات تجویز کیے گئے، مثلاً شریعت اور شرعی قوانین کی تدریس اور لا کالجز کے نصاب میں انہیں شامل کرنا۔ مالیاتی امور کو وقتی طور پر شرعی عدالت کا دائرہ اختیار سے باہر رکھا گیا، لیکن کمیشن مقرر کرنے کی شک رکھی گئی جو 1 سال میں سود کے خاتمے اور دیگر معاملات کے بارے میں رپورٹ دینے کا پابند تھا، اور اس کمیشن میں ماہرین قانون، معاشیات، علماء اور منتخب نمائندے شامل تھے۔ ماہرین تعلیم، صحافیوں، علماء اور منتخب نمائندوں پر مشتمل ایک تعلیمی کمیشن بھی تجویز کیا گیا، جسے 1 سال میں اسلام کی روشنی میں تعلیم کی اصلاح کی تجاویز پیش کرنی تھی۔ نشریاتی اداروں کے ذریعے اسلامی اقدار کی ترویج کے لیے اقدامات اور اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل اور اس آرڈیننس کے دیگر جو پہلو تھے وہ یہ تھے۔ یہ شریعت آرڈیننس بچوں اتنا مؤثر نہ تھا عملی طور پر۔ اس کی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس شیخ آفتاب حسین نے کہا کہ اگر ان سنگین خامیوں کی اصلاح نہ کی گئی تو ملک میں عدل کی بجائے ناانصافیاں شروع ہو جائیں گی۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے اسے شریعت سے فرار قرار دیا۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر میاں طفیل محمد جنرل سیکریٹری اور نائب امرائے جماعت نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس آرڈیننس نے تمام توقعات پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس میں ملک کا بالا تر قانون شریعت کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ کسی بڑی عدالت کو شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرنے کے جو راستے سندھ اور لاہور ہائی کورٹس نے بعض فیصلوں کے بعد لکھے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ شریعت آرڈیننس 1973 کے آئین کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ پروفیسر غفور احمد کے تبصرے کے مطابق یہ آرڈیننس اس وعدے کی تکمیل کی بجائے ایک نمائشی قدم تھا۔ امریکہ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور اس بارے میں حکومت سے باز پرس کی گئی۔ حکومت پاکستان نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے سرکاری طور پر امریکہ کو آگاہ کیا کہ حال ہی میں نافذ کیا گیا شریعت آرڈیننس آئین سے بالا تر ہوگا اور نہ ہی یہ ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہوگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے یورپی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں کو ہدایات جاری کی کہ وہ اس نوعیت کے پیغامات متعلقہ ملک کی حکومتوں تک پہنچائیں۔ ضیاء دور میں بچوں تعلیمی پالیسی کی بھی اصلاح کی گئی
اور 3 جون 1981 کو قومی تعلیمی کونسل کا اجلاس ہوا اور تعلیمی پالیسی کی تشکیل نو کی گئی۔ کچھ نکات جو اس حوالے سے اہم ہے وہ یہ تھے کہ تمام نصابی کتب پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے نظر ثانی کی گئی اور ان سے اسلام اور نظریہ پاکستان سے متصادم جو مواد تھا وہ نکال دیا گیا۔ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کو میٹرک سے ڈگری کلاسز تک لازمی مضمون کی حیثیت سے شامل کیا گیا۔ انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں بھی اس کو رائج کیا گیا۔ دینی تعلیم کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی اور دینی مدارس کی سندات کو سرکاری سطح پر تسلیم کیا گیا۔ 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک عربی کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی۔ حکومت پاکستان سے پہلے بھی بہاولپور میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کر چکی تھی۔ ضیاء دور میں اسلامی نظام زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اعلیٰ سطح پر تعلیم بالخصوص فقہ اور قانون شریعت پر ریسرچ کے لیے اسلام آباد اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی، جس نے 2 جنوری 1981 سے فیصل مسجد میں اس مبارک کام کا آغاز کیا۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو ضیاء دور کے حوالے سے ہے وہ قادیانی کے بارے میں فیصلہ۔ بھٹو کے دور میں ہی ان کو اقلیت قرار دیا گیا تھا، لیکن اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا عملی طور پر، اس لیے کہ وہ مسلمانوں والے نام رکھتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور بدستور اسلام کے پردے میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے۔ 1984 کو ضیاء حکومت نے ان کے ہم رنگ زمین دام کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے انہیں شاعر اسلام کے نام استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ مثلاً اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، نہ اسے مسجد کی شکل دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی عبادت گاہ کے لیے پکار کو اذان نہیں کہہ سکتے، نہ ہی وہ مرزا غلام احمد کے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہنے کے مجاز ہیں۔ عشرہ مبشرہ، خلیفۃ المسلمین اور ام المومنین کی اصطلاحیں بھی وہ مرزا کے ساتھیوں اور بیگمات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس آرڈیننس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قادیانیوں کو اگر پاکستان میں رہنا ہے تو انہیں اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ اور عشر کا قانون۔ موجودہ دور میں معیشت کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے ظاہر ہے آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اسلامی نظام صرف حدود کا نام نہیں بلکہ معاشی مسائل کے حل پر بھی زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں 6 شعبان 1400 ہجری 20 جون 1980 میں بروز جمعۃ المبارک ضیاء الحق نے فیصل مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور عوام سے خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ و عشر کے قانون کے نفاذ کا اعلان کیا۔ نظام زکوٰۃ کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ جو رقم بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ اس آمدنی میں سے منہا کی جائے گی جس پر انکم ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ جس جائیداد یا سرمایہ پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس پر ڈالر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اس طرح عشر کی ادائیگی کی صورت میں متعلقہ فصل پر مالیہ وصول نہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ عشر کی وصولی کا آغاز 1983 میں ہوا۔ یہ طے کر دیا گیا کہ اس ذمہ دار کی پیداوار سے عشر وصول کیا جائے گا جس کی سالانہ پیداوار 948 کلو گرام گندم کی مالیت سے زیادہ ہوگی اور مزارعین کے حصے کی پیداوار اس میں شامل نہیں تھی۔ سود کے خاتمے کے لیے تحویل میں چلنے والے بعض اداروں انڈسٹریل کارپوریشن آف پاکستان NIT اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کو طے شدہ سود کی بجائے شراکت کے اصول پر منظم کیا گیا۔ 1 جنوری 1981 سے تمام بینکوں میں نفع نقصان کی شراکت کے اکاؤنٹ PLS کا کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ 84-85 میں تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS اکاؤنٹس میں تبدیل کر دیا گیا۔ سودی کھاتے ختم ہو گئے لیکن عملی طور پر PLS پر طے شدہ منافع ملنے لگا۔ عملاً نظام زکوٰۃ پر عوام کا اعتماد بحال نہ ہو سکا اور بہت سے لوگ 1 رمضان سے پہلے ہی زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنے لگے۔ نفاذ اسلام کے حوالے سے ضیاء شخصیت متنازع ہے۔ وہ لوگ جو سرے سے اسلام کے نفاذ کے خلاف ہیں، خواہ وہ سوشلزم کے حامی ہوں یا مغرب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، بالائی طبقہ کے لوگ وہ تو ضیاء صاحب کی اس مولویت کے ہمیشہ خلاف رہے۔ اسلام پسندوں میں سے بھی ایک طبقہ ضیاء کو رئیس المنافقین کہتا نظر آتا کیونکہ وہ نفاذ اسلام